रुकन हाजी मोहम्मद सलीम अत्तारी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसहबी वसल्लम की सीरत मुबारक पर सुन्नतों भरा बयान किया। रुकन हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी की 11 अक्टूबर को कराची सिंध पाकिस्तान में ताजरों से मुलाकातें, एक मकाम पर मस्जिद के लिए दी गई जगह का विजिट। इनका पैगाम खबर है ये आम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अपने नाजरीन को मदनी ख़बरों में खुशामदीद कहते हैं। हेडलाइंस के बाद चलते हैं मदनी ख़बरों की तफसील की जानिब। आपकी जान कीमती है, बाइक चलाते हुए हेलमेट ज़रूर इस्तेमाल करें, ये कहना था अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का। मज़ीद क्या कहा गया आप जानिए इस वीडियो क्लिप में। सबसे खतरनाक सवारी जो है ये मोटरसाइकिल माना जाता है। फिर ये कि हेलमेट नहीं पहनते, हेलमेट ऐसे नहीं पहनेंगे, ये डंडे से पहनेंगे। जो भी स्कूटर चल रहे हैं फिर इनको मज़ा नहीं आता या घबराहट होती है, सारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी घबराहट तारी हो जाएगी, बड़ी घबराहट इस पर हावी हो जाएगी, पुलिस पकड़ लेगा तो यूं। तो अगर दयानतदारी से ट्रैफिक पुलिस हेलमेट नाफिज करे, मेरा वोट पहला है कि नाफिज होना चाहिए, इसलिए कि इनकी जानें बचती है इससे। वो यूं कि ज्यादातर सर पे चोट आती है, स्कूटर जब जोर से गिरती है ना सर जमीन पे आता है। तो सर जब जमीन पर आएगा और हेलमेट होगा, और हेलमेट हो, वो रस्मी ना हो, खाली रख दिया सर पे तो ठा करके उड़ जाएगा, किसी और स्कूटर को गिरा देगा जाके बम की तरह। ऐसा मजबूत और अच्छी कंपनी के आते हैं, तो ये इसको बिल्कुल पैक करे, सुस्ती ना करे। खाली ये अगर कानून में निकला ना तो पुलिस वालों को धोखा देंगे, हो सकता है खाली सर पे रख लेते होंगे, बांधते नहीं होंगे अच्छी तरह, तो खुल जाते होंगे। तो इस तरह अच्छी तरह बांधे, अच्छी कंपनी का हो, मजबूत हो कि वो गिरने से टूटे फूटे नहीं टूटेगा। तो चोट कम भी गिरा है चोट से तो ये टूट कर अंदर चुभ जाएगा, कुछ का कुछ कर देगा। मजबूत हो तो इंशाल्लाह इससे बड़ी बचत होगी। वरना ये कि बेचारे वो चले जाते हैं कोमे में, बेहोश पड़े होते हैं, फिर जिंदा निकले तो निकले, कई दिन तक बेहोश पड़े होते हैं। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे, हमें अक्ल सलीम दे के हम कोशिश करें कि कानून जो ट्रैफिक के तकरीबन कानून जो मैंने नोट किया कि हमारे फ़ायदे के लिए, वाकई हमारे फ़ायदे के लिए, तो इनको हेलमेट के बगैर स्कूटर ना चलाने दी जाए। हम लोग हैं बोलते हैं लातों के बातों से नहीं बनते, तो जब तक यानी कि हमको मतलब डंडा नहीं पड़ेगा ना उस वक्त हमने हेलमेट पहननी नहीं है। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अब तक आज तक मैंने स्कूटर नहीं चलाई है, मुझे आती ही नहीं है। तो बंदे चलाना सीख रहा हूँ, स्कूटर चले बहुत, फिर अपने पास कारें बहुत, कार भी नहीं चलाना आती, लेकिन कारें बहुत अपने पास, अल्लाह का करम है। तो जरूरत पड़े तो कोई ना कोई आगे पीछे छोड़ देता है। ये कि हेलमेट स्कूटर वाले के लिए कंपलसरी। मदनी चैनल के नाजरीन को खबर दें फार ईस्ट के मुल्क इंडोनेशिया से, जहां बंदा आचे की गवर्नमेंट इस्लामिया यूनिवर्सिटी अर्रानरी में होने वाले मीटअप में स्टूडेंट्स और मुख्तलिफ शोबाजात के आशिकान रसूल के दरमियान खलीफा अमीर अहले सुन्नत मौलाना हाजी उबैद रज़ा अत्तारी मदनी ने सुन्नतों भरा बयान किया। दूसरी जानिब ज़िम्मेदार और मुबल्लिगीन दावत इस्लामी की दीनी कामों के हवाले से रहनुमाई का सिलसिला भी हुआ। मज़ीद तफसील मोहम्मद तारिक अत्तारी मदनी की इस रिपोर्ट में। फार ईस्ट के मुल्क इंडोनेशिया के शहर बंदा आचे में मौजूद गवर्नमेंट इस्लामिया यूनिवर्सिटी अनरानी में मीटअप का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रोफेसर और स्टूडेंट समेत मुख्तलिफ शोबाजात के आशिकान रसूल की शिरकत हुई। जबकि खलीफा अमीर अहले सुन्नत मौलाना हाजी उबैद रज़ा अत्तारी मदनी मुद्दस्सिलहुल आली ने सुन्नतों भरा बयान करते हुए नेक आमाल करने, गुनाहों से बचने और सुन्नतों की पैरवी में जिंदगी गुजारने का जहन दिया और नेकी की दावत आम करते हुए दावत इस्लामी के दीनी कामों में हिस्सा लेते रहने की तरगीब भी दिलाई। इख्तिताम पर शौरा आशिकान रसूल की खलीफा अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात का सिलसिला भी हुआ। दूसरी जानिब बंदा आचे में ही एक और मकाम पर जिम्मेदारान और मुबल्लिगीन दावत इस्लामी से मुलाकात के दौरान खलीफा अमीर अहले सुन्नत ने दीनी कामों के हवाले से इनकी रहनुमाई की और मुख्तलिफ उम्र पर गुफ्तगू भी हुई।
مدنی چینل کے ناظرین کو خبر دیں فار ایسٹ کے ملک ملائیشیا سے، جہاں ہفتہ وار سنت و بر اجتماع اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ہونے والے میٹ اپس میں رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سنت و بر بیانات کیے۔ مزید تفصیل عمران اتاری کی اس رپورٹ میں۔ دارالسنت چھایا امپنگ سلنگور ملائیشیا میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بر اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول سمیت مختلف تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی بھی شرکت ہوئی۔ توار سنت و بر اجتماع کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا اور اس کے بعد نعت رسول مقبول پڑھی گئی اور پھر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن عبدالوہاب اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے شرکاء اسلامی بھائیوں کو راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا ذہن دیا۔ دوران بیان رکن شورا نے نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کا ذہن بھی دیا۔ اجتماع کے اختتام پر رکن شورا نے دعا کروائی اور صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ اجتماع کے بعد شرکاء عاشقان رسول کی رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا، جبکہ دوسرے مواقع پر ملائیشیا کے مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت میٹ اپس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اور تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی۔ ان مواقع پر رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے شرکاء اسلامی بھائیوں کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے، سنتوں کو اپنانے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن بھی دیا۔ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد I must strive to reform myself and the people of the whole world۔ اس مقصد اور اس آبجیکٹیو کی تکمیل کے لیے جہاں دعوت اسلامی الحمدللہ عام لوگوں میں نیکی کے پیغام کو عام کر رہی ہے، وہیں سوسائٹی کے کوالیفائڈ لوگوں میں اور دنیا بھر میں الحمدللہ ایجوکیٹڈ طبقے میں بھی دین کے کاموں کو عام کرنے کا سلسلہ یہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی ملائیشیا میں موجود ہیں IIUM۔ الحمدللہ یہاں پر ریگولر ویکلی اسٹوڈنٹس کے لیے دعوت اسلامی کے ذریعے اہتمام اجتماع ہوتا ہے۔ آج بھی یہاں پر سلسلہ تھا جس میں الحمدللہ مختلف کمیونٹیز، مختلف کنٹریز کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی شرکت رہی، جس میں ملائیشیا، تھائی لینڈ، ہند، بنگلہ دیش، اس طرح اور ممالک کے اسٹوڈنٹس بھی الحمدللہ آج کے سیشن میں شرکت انہوں نے کی، اور اسٹوڈنٹس کو اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنی اکیڈیمک لائف کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے ہم دین اسلام کی ترقی میں صرف کر سکتے ہیں، امبیسڈر آف اسلام بن کر، ریپریزنٹیٹیو آف اسلام بن کر ہم دین متین کا کام کر سکتے ہیں، یہ سوچ الحمدللہ دینے کی کوشش کی گئی۔ اور یہاں جو ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان سے مزید بھی مشورے ہوئے کہ ہم اسٹوڈنٹس کی بیٹرمنٹ کے لیے، اسٹوڈنٹس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، کریکٹر بلڈنگ کے لیے مزید کیا کیا کچھ اقدامات کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں اب دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں ہیں، دنیا میں کسی بھی پروفیشن سے وابستہ ہیں، تو بی آر ریپریزنٹیٹیو آف اسلام، بی آر امبیسڈر آف اسلام، اپنے ذریعے، اپنی سکلز کے ذریعے، اپنی ایبلٹیز کے ذریعے نیکی کے پیغام کو عام کرنے میں اپنا حصہ ضرور شامل کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے اور نیکی کی دعوت عام کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں اب قافلوں کے بارے میں بتائیں، جہاں راہ خدا میں سفر کی سعادت پاتے ہوئے عاشقان رسول نے نیکی کی دعوت عام کی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ ماہ اکتوبر کے مختلف ایام میں مبلغین دعوت اسلامی کا مقامی عاشقان رسول کے ہمراہ بنگلہ دیش کے مختلف مقامات نارسنگدی، کمیلا اور دیناج پور میں قافلوں میں سفر ہوا۔ راہ خدا میں سفر کی سعادت پاتے ہوئے مبلغین دعوت اسلامی اور مقامی عاشقان رسول نے اجر و ثواب کے حصول کے لیے درس و بیانات سمیت سنت و آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت کی اور علم دین کی برکات کو بھی پایا، جبکہ دوران قافلہ ہی عاشقان رسول نے مسجد سے باہر جا کر دکان اور دیگر مقامات پر چوک درس نیز مقامی اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے انہیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی ترغیب بھی دلائی اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی اختیار کرنے کا ذہن بھی دیا، جبکہ دوران قافلہ ہی نماز کا عملی طریقہ سمیت دیگر فرائض علوم کے بارے میں بھی آگاہی دی گئی اور مزید علم دین سیکھنے کے لیے قافلوں کا مسافر بنتے رہنے اور ہفتہ وار سنت و بر اجتماعات میں شرکت کا ذہن بھی دیا گیا، جس پر شرکاء عاشقان رسول نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ 6 اکتوبر 2025 کو رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے سکھر سندھ پاکستان میں قائم سکھر بلڈ بینک کا وزٹ کیا اور جنرل سیکرٹری سمیت دیگر عہدیداران سے ملاقات کر کے دعوت اسلامی کے دینی اور فلاحی کاموں کے حوالے سے گفتگو کی۔ رکن شورا نے 6 اکتوبر ہی کو سکھر سندھ پاکستان کے علاقے شہباز کالونی میں مسجد کی تعمیرات کے لیے سنگ بنیاد بھی رکھا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
सिंध पाकिस्तान के शहर सक्खर में कायम ब्लड बैंक का रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी ने 6 अक्टूबर को विजिट किया और ब्लड बैंक के जनरल सेक्रेटरी समेत दीगर ओहदेदारान से मुलाकात की और FGRF के तहत लगाए जाने वाले ब्लड कैंप्स और मुख्तलिफ ब्लड बैंक्स को फराहम किए जाने वाले खून के अतियात के हवाले से बताया और शुरका को नेकियों भरी जिंदगी गुजारने का जहन दिया। दूसरी जानिब सक्खर सिंध पाकिस्तान के इलाके शहबाज कॉलोनी में 6 अक्टूबर को मस्जिद फैजान कुरान की तामीरात के सिलसिले में संगे बुनियाद रखा गया, जिसमें रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी और मकामी आशिकान रसूल ने शिरकत की। रुकन शुरा ने संगे बुनियाद रखा और शुरका को मस्जिद की तामीरात में भरपूर ताउन करने और ज्यादा से ज्यादा अतियात देने की तरगीब दिलाई। इस हवाले से रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी ने मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए बताया, मस्जिद बनेगी फैजान कुरान के नाम से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ मौजूद हैं। आज इसकी तामीरात का आगाज़ है, संग बुनियाद है। फ़िलहाल तो प्लाट है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि मिलजुल कर यहाँ के मकामी लोग भी ताउन करेंगे, दीगर मुखय्यर हज़रात भी ताउन करेंगे और इंशाअल्लाह इस मस्जिद को जल्द तामीर भी करेंगे और आबाद भी करेंगे इंशाअल्लाह। आखिर में रुकन शुरा ने तामीरात में हिस्सा लेने वालों कैंपस में 9 अक्टूबर को शोबे तालीम के तहत इज्तिमाई मिलाद का इनेकाद हुआ। इसमें डायरेक्टर कैंपस, डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स, फैकल्टी मेंबरान, दीगर स्टाफ और स्टूडेंट्स ने शिरकत की। इज्तिमाई मिलाद का आगाज तिलावत कुरान पाक और नात शरीफ से हुआ, जिसके बाद रुकन शुरा हाजी मोहम्मद सलीम अत्तारी ने अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की सीरत व शान मुबारक और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम के मौजू पर सुन्नत व भला बयान किया और शुरका को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने का ज़हन देते हुए इन्हें मकतबतुल मदीना की सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम के हवाले से किताबें पढ़ने की तरगीब दिलाई। इस मौके पर यूनिवर्सिटी कैंपस डायरेक्टर ने दावत इस्लामी बिलखुसूस शोबे तालीम की दीनी खिदमत को सराहा और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। आखिर में रुकन शुरा ने कैंपस डायरेक्टर को मकतबतुल मदीना की किताब भी तोहफे में पेश की। लाहौर पंजाब पाकिस्तान में कायम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में 1 अक्टूबर को इज्तिमाई मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी मजलिस शुरा के रुकन हाजी याफूर रज़ा अत्तारी ने सुन्नत व बरा बयान किया और शुरका को सुन्नतों पर अमल करने और दीन मतीन की खिदमत करने का जहन भी दिया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर पंजाब पाकिस्तान में कायम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में 1 अक्टूबर को इज्तिमाई मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर फैसल एजाज, डिप्टी रजिस्ट्रार उस्मान अली अलवी और फैकल्टी मेंबरान समेत स्टूडेंट्स ने शिरकत की। रुकन शुरा हाजी याफूर रज़ा अत्तारी ने शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम व सीरत तैयबा के मौजू पर सुन्नत व भरा बयान करते हुए शुरका को दीनी माहौल से वाबस्ता होने, इल्म दीन सीखने, नमाज की पाबंदी करने, सुन्नतों पर अमल करने और दावत इस्लामी के दीनी और फलाही कामों में हिस्सा लेने का जहन दिया। रुकन शुरा ने शुरका को मकतबतुल मदीना की किताब आदाब जिंदगी पढ़ने की तरगीब भी दिलाई। शुरका ने दावत इस्लामी की काविशों को सराहा और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। बहुत अच्छा है कि इस्लाही बयान हुआ और जदीद दौर में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मामलात हैं उनके ऊपर डिस्कशन हुई और ये ऐसा बयान था जो बच्चों की जो है ना वो तवज्जो का बायस भी था और उनकी करैक्टर बिल्डिंग के हवाले से भी बहुत सारी अच्छी बातें हुई। दावत इस्लामी के जितने भी अकाबरीन हैं, हमारे यहाँ के दोस्त हैं और जो इस मामलात में हमेशा हमारी मदद करते हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने कीमती वक्त में से फुर्सत निकाल के यहाँ पे तशरीफ लाते हैं। इज्तिमा के इख्तिताम पर सलातो सलाम पढ़ा गया। रुकन शुरा हाजी याफूर रज़ा अत्तारी ने दुआ करवाई। शुरका में मकतबतुल मदीना के रसाइल तकसीम किए गए, जबकि हाजी याफूर रज़ा अत्तारी को एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई। अपने नाज़रीन को बताएं, शेखुपुरा पंजाब पाकिस्तान के इलाके फारूकाबाद में एक इस्लामी भाई की जानिब से दावत इस्लामी को वक्फ की गई एक इमारत को मस्जिद और मदरसतुल मदीना बनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 अक्टूबर से मस्जिद में नमाजों का आगाज भी कर दिया गया। रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अज़हर अत्तारी ने सुन्नतों भरा बयान किया। मजीद जानेंगे इस मदनी खबर में। पंजाब पाकिस्तान के शहर शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद सच्चा सौदा में शख्सियत की जानिब से एक इमारत दावत इस्लामी को मस्जिद और मदरसतुल मदीना बनाने के लिए वक्फ की गई, जहां अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद फैजान सहाबा और अहले बैत की तामीरात शुरू की गई। 2 अक्टूबर को मस्जिद में नमाजों का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इस सिलसिले में मस्जिद में सुन्नत भरे इज्तिमा का इनेकाद भी किया गया, जिसमें शख्सियात, मकामी आशिकान रसूल, शेखुपुरा डिवीजन मुशावरत के निगरान, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा मुशावरत के निगरान और दीगर इस्लामी भाइयों की शिरकत हुई। रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अजहर अत्तारी ने मस्जिद बनाने, मस्जिद की तामीरात में हिस्सा मिलाने की अहमियत और फजीलत के मौजू पर सुन्नत भरा बयान किया और शुरका को भी इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए मस्जिद बनाने या मस्जिद की तामीरात में हिस्सा लेने की तरगीब दिलाई। सुन्नत भरे बयान के बाद रुकन शुरा ने मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ाई और दुआ करवाई। इस हवाले से रुकन शुरा ने मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए बताया, मस्जिद फैजान सहाबा व अहले बैत
یہ اور اس کے ساتھ مدرسۃ المدینہ بنے گا. ان کی اللہ کوشش کاوش کو قبول فرمائے. ان کا یہ گھر دینا مسجد کے لیے اللہ قبول بھی فرمائے اور اس کو جلد پایا تکمیل تک پہنچائے, اس کو آباد بھی کرے. یاد رکھیں جو مسجد بناتا ہے حدیثوں میں ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. اللہ کی راہ میں جو خرچ ہے اس کا کئی گنا بڑھا کے بھی ملے گا. یہ یقیناً اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ بڑی سعادت مندی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد امین اتاری نے 11 اکتوبر 2025 کو کراچی سندھ پاکستان کے مختلف علاقوں میں تاجروں سے ملاقاتیں کی. ایک مقام پر دعوت اسلامی کو مسجد کے لیے دی گئی جگہ کا وزٹ بھی کیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے تحت 11 اکتوبر 2025 کو کراچی میں تاجروں کے درمیان نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا. رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے گڈاپ ٹاؤن چھوٹا گیٹ پر قائم ایک آفس میں تاجر محمد ساجد اور دیگر سے ملاقات کی اور انہیں دعوت اسلامی کے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے بارے میں بتایا اور دین متین کی خدمت کرنے, مساجد بنانے اور اس میں تعاون کرنے کا ذہن دیا, جس پر انہوں نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا. رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے ایک اور تاجر محمد بابر اور دیگر سے بھی ملاقات کی اور شرکاء کو نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی کاموں میں تعاون کرنے کا ذہن دیا, جس پر انہوں نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا. آخر میں رکن شورا نے دعا بھی کروائی. حاجی محمد امین اتاری نے نیو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ کے تحت آزان آئیکن سوسائٹی گڈاپ ٹاؤن میں مسجد و مدرسۃ المدینہ کی تعمیرات کے لیے ملنے والے پلاٹ کا وزٹ کیا. اس موقع پر رکن شورا نے بلڈرز سے بھی ملاقات کی اور دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا. ٹول پلازا کراچی سندھ پاکستان ہی کے علاقے حاجی زکریا گوڈ سوسائٹی میں رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے تحت تاجر عمران اور دیگر شخصیات سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں بھی دین متین کی خدمت کرنے اور دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنے کی ترغیب دلائی, جس پر شخصیات نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. کراچی سندھ پاکستان کے علاقے ملیر کھوکھرا پارک کی جامع مسجد غوثیہ میں 8 اکتوبر 2025 کو شعبہ اصلاح اعمال کے تحت نیک اعمال اجتماع ہوا, جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و ورا بیان کیا. نیز مبلغ دعوت اسلامی نے ملیر کھوکھرا پارک ہی میں 2 اسلامی بھائیوں کے گھروں پر جا کر ان کی عیادت بھی کی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح اعمال کے تحت کراچی سندھ پاکستان کے علاقے ملیر کھوکھرا پارک کی جامع مسجد غوثیہ میں 8 اکتوبر 2025 کو نیک اعمال اجتماع ہوا, جس میں مقامی عاشقان رسول اور شعبے کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. شعبہ اصلاح اعمال کراچی سٹی ذمہ دار نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو گناہوں سے بچنے, مسواک شریف کی پیاری سنت اپنانے اور ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے کی ترغیب دلائی. جبکہ امیر اہل سنت کے عطا کردہ 72 نیک اعمال رسالے کا تعارف پیش کیا اور عاشقان رسول کو نیک اعمال رسالے کا جائزہ لینے, اس پر عمل کرنے اور ہر ماہ رسالہ پر کر کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا ذہن دیا. شعبہ اصلاح اعمال کراچی سٹی ذمہ دار نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ 8 اکتوبر کو ملیر کھوکھرا پارک کراچی سندھ پاکستان میں ہی ایک اسلامی بھائی محمد نعیم اتاری کے گھر جا کر ان کی عیادت کی اور صحت یابی کے لیے دعا کرواتے ہوئے انہیں قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا. کراچی سندھ پاکستان کے علاقے ملیر کھوکھرا پارک میں ہی 8 اکتوبر کو ایک اور اسلامی بھائی محمد شفیق اتاری کے بیمار ہونے پر شعبہ اصلاح اعمال کراچی سٹی ذمہ دار نے ان کے گھر جا کر عیادت کی اور جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی. دارالمدینہ ہائر سیکنڈری اسکول کیمپس گرلز فیڈرل بی ایریا کراچی سندھ پاکستان میں 11 اکتوبر کو متوازن غذا کے عنوان سے ایک سیشن کا انعقاد ہوا, جس میں اساتذہ اور اسٹوڈنٹس نے شرکت کی. اسٹوڈنٹس نے سیشن کو انتہائی معلوماتی اور مفید قرار دیتے ہوئے نقصان دینے والی غذاؤں سے بچنے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا. اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. سندھ کے صوبائی دارالحکومت کراچی پاکستان کے علاقے فیڈرل بی ایریا میں قائم دارالمدینہ ہائر سیکنڈری اسکول کیمپس گرلز میں 11 اکتوبر کو ذہنی سکون اور متوازن غذا کے عنوان سے ایک مفید اور معلوماتی سیشن کا انعقاد کیا گیا, جس میں کالج کی لیکچرار, اساتذہ اور اسٹوڈنٹس شریک ہوئیں. سیشن کا مقصد طلبہ کو ذہنی صحت اور غذائیت کے درمیان تعلق سے آگاہ کرنا تھا. شرکاء کو بتایا گیا کہ کس طرح متوازن غذا اپنانے سے ذہنی سکون, موڈ کے توازن اور دماغی کارکردگی میں بہتری آتی ہے. طلبہ کو غذائیت کے اہم اجزاء جیسے بی کمپلیکس وٹامنز, میگنیشیم, زنک اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کے بارے میں آگاہی دی گئی اور انہیں یہ بتایا گیا کہ کون سی غذائیں ذہنی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں اور کن غذاؤں سے پرہیز ضروری ہے. ماہر تعلیم اسلامی بہن نے متوازن غذا کے حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ متوازن غذا صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی صحت کے لیے بھی نہایت اہم ہے اور اس شعور کو طالبات میں اجاگر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. طالبات نے مائنڈ فل جار اور وری باکس جیسی سرگرمیوں میں حصہ لیا, جس کے ذریعے انہوں نے ذہنی دباؤ پر قابو پانے اور جذباتی توازن برقرار رکھنے کے طریقے سیکھے. اختتام پر اسٹوڈنٹس نے سیشن کو انتہائی معلوماتی اور مفید قرار دیتے ہوئے نقصان دینے والی غذاؤں سے بچنے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا.
اسلامی بہنوں کے تحت ملتان پنجاب پاکستان میں ڈویژن سطح پر 2 اور 3 اکتوبر کو لرننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ سیشن کے دوران شعبہ کے کاموں کے بارے میں بتایا گیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ محفل نعت اسلامی بہنوں کے زیر اہتمام پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان میں 2 تا 3 اکتوبر کو ڈویژن سطح پر لرننگ سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں ملتان، بھاولپور اور ڈیرہ غازی خان سے ڈویژن، ڈسٹرکٹ، تحصیل اور یوسیز سطح کی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ سیشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کی گئی۔ ذمہ دار اسلامی بہن نے احسن انداز میں شعبہ محفل نعت کے کام سکھائے اور سافٹ ویئر میں انٹری کرنے سے متعلق بھی رہنمائی کی گئی۔ شعبہ محفل نعت کی پنجاب سطح کی ذمہ دار اسلامی بہن نے کئی اہم نکات پر گفتگو کی۔ اس دوران شعبے میں اچھی کارکردگی دکھانے پر اسلامی بہنوں کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی، جبکہ آخر میں دعا اور صلاۃ و سلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت 15 اکتوبر ملتان پنجاب پاکستان میں قائم گرلز ہاسٹل میں محفل نعت منعقد کی گئی، جس میں طالبات شریک ہوئیں، جنہیں دینی کاموں میں شامل ہونے کی ترغیب دی گئی۔ آخر میں دعائے خیر کی گئی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ اسلامی بہنوں کے زیر اہتمام 15 اکتوبر 2025 کو مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان میں قائم ایمرسن یونیورسٹی کی گرلز ہاسٹل میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہاسٹل کی فیکلٹی ممبرز اور طالبات نے شرکت کی۔ ذمہ دار اسلامی بہن نے عظمت قرآن کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور طالبات کو مدرسۃ المدینہ بالغات میں داخلہ لینے اور شعبہ تعلیم کے ساتھ مل کر دینی کاموں میں شامل ہونے کی ترغیب دی، جس پر طالبات نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ محفل نعت کے اختتام پر دعائے خیر کی گئی اور مکتبۃ المدینہ کے رسائل بھی تقسیم کیے گئے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawat-islami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 20 اکتوبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو کو تولیے وغیرہ سے خشک نہ کرنے کی کیا کوئی فضیلت ہے؟ ہاں، خشک اگر نہیں کرتا، تر چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا ایک تو کہ اگر یہ مسجد میں ہے، نماز کے لیے آ رہا ہے، تو مسجد کے فرش پر قطرے نہیں ٹپکنے چاہیے اس کے۔ یہ گناہ جھڑنے والا پانی ہے، اور یہ اگر فرش پر مسجد کے ٹپکے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ۔ فرش پر اوپر کچھ بچھا ہوا اس پر، فرش پر کارپیٹ یا چٹائی وغیرہ، اس کا یہ حکم مکروہ تحریمی والا نہیں ہے۔ اور فنائے مسجد جو ہوتی ہے اس پہ اگر پانی ٹپکا تو اس کا بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرش مسجد دکھا ہے، افضل یہ ہے کہ بالکل اچھی طرح رگڑ رگڑ کر صاف نہ کرے، کہ یہ مطلب متکبرین کی علامت ہے، ان کا طریقہ ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ تری چھوڑ دینی چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث سے پاک ہے کہ یہ تری جو ہے یہ نیکیوں کے پلڑے میں قیامت کے دن رکھی جائے گی، تو یہ ثواب ہے، مطلب کہ تری کچھ نہ کچھ چھوڑ دی جائے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بلا ضرورت اس کی عادت نہ بنائیں، کہ یہ جو عادت بنانا ہے یہ متکبرین کا طریقہ کار ہے۔ وجہ خوش کرتا رہتا ہے، اس کو گناہ گار نہیں ہے، نہ مستحب ہے کہ کچھ تری باقی رکھی جائے، اور مستحب اگر ترک کرتے ہیں تو گناہ نہیں ملتا، مگر یہ کہ ثواب سے محرومی رہتی ہے۔ اس مستحب پر عمل کرنے کا جو ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملے گا۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات مستحب جو ہے وہ بخشے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو وفات کے بعد دیکھا گیا خواب میں، تو پوچھا گیا کیا ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اور عبادتیں تو کام نہ آئی مجھے، اور رات کو اٹھ کر جو 2 رکعت پڑھتا تھا میں، اس کی وجہ سے میرا کام بن گیا۔